نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين برادران اسلام بزرگان دین نوجوانان ملت اسلامیہ پیارے بچوں تمام قسم کی تعریف حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا مالک ہے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صحیح العقیدہ بنایا شرکیات اور بدعات سے ہماری حفاظت فرمائی آج کی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی جادو کی حقیقت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے گی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جادو کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں کہ جادو جیسی چیز دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بلکہ جادو ایک خیالی شے ہے یہ انسان کے ذہن کا اختراع ہے یہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی چیز ہے سب سے پہلے ہم اس مسئلے پر بات کریں کہ جادو حقیقت ہے یا جادو خیالی شے ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا یہودیوں کے بارے میں بتلایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے عہد و پیمان کو جو چھوڑا سو چھوڑا انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جو شیاطین جو چیزیں پڑھا کرتے تھے انہوں نے ان باتوں کی اور ان چیزوں کی پیروی کی ان چیزوں کی اتباع کی یعنی شیاطین جو جنتر منتر سکھلاتے تھے جو باتیں وہ پڑھتے تھے جو لوگوں کو بتاتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے وَمَا كَفَرَ سلیمان علیہ السلام کافر نہ تھے انہوں نے کفر نہیں کیا تھا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا یعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو
جادو سکھلایا کرتے تھے۔ بھائیوں یہ آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کا وجود زمانے قدیم سے رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اس بات پر دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کہ جادوگر کوئی بھی کرتب لے کر کے آئے، کہیں سے بھی آئے، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ آیت کریمہ بھی جادو کی حقیقت پر واضح دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ لوگ جبت پر ایمان رکھتے ہیں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جبت سے کیا مراد ہے؟ عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جبت سے مراد سحر یعنی جادو ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی بتلاتی ہے کہ جادو حقیقت شے ہے، جادو کا وجود زمانے قدیم سے رہا ہے۔ اسی طریقے سے بھائیوں یہ اور اس جیسی بہت ساری آیتیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جو یہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہیں کہ جادو ایک حقیقت شے ہے، جادو کوئی خیالی شے نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا، آپ کے جسم پر جادو کا اثر ہوا۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کا اثر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت قسم کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ایسا کبھی لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کرتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن لگتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا۔ یعنی اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا تھا۔ یہ قصہ اما عائشہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک روز اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گیا، دوسرا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ آدمی جو سویا ہوا ہے اس کو کس چیز کی بیماری ہے؟ ایک فرشتے نے کہا شاید اس کو جادو ہو گیا ہے، دوسرے نے کہا کون کر سکتا ہے اس پیغمبر پر جادو؟ اس فرشتے نے کہا لبید ابن عاصم یہودی، اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا ہے۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ دو فرشتے، اب اس جادو کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ آخر جادو کہاں کر کے اس نے رکھا ہے؟ تو ان دونوں نے بتایا کہ یہ جادو کسی کنویں کے نیچے اس نے دبا دیا ہے، کنویں کے مڈیر پر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے اس نے دبا دیا ہے۔ پھر وہ آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں کہ آخر اس جادو کا توڑ کیا ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر فرشتے نے کہا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں مکمل صورتیں اس جادو کے توڑ کے لیے کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوئے، آپ کو سمجھ میں آ گیا انبیاء کا خواب وحی ہوا کرتا میرے بھائی، انبیاء کا خواب امت کے لیے پیغام ہوا کرتا میرے بھائی۔ نبی کے اس خواب سے پتا چلا کہ جادو کا وجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا۔ آپ صبح اٹھے اور وہاں پر گئے جہاں پر اس جادوگر نے، اس یہودی نے جادو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہاں پر گارڈ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کی گرہ کو کھولتے جاتے، بعد میں ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، اس واقعے کے صحیح ہونے میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مرحلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا جادو کا یہ واقعہ، یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جادو کی اپنی حقیقت ہے، جادو کی حقیقت مسلم ہے۔ اسی طریقے سے بھائیوں اگر اقوال سلف کی بات کریں تو ایک لمبی فہرست علماء کی جو اس بات پر متفق ہے، اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا میں جادو کا وجود ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح مسلم کی بہترین شرح لکھی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جادو کی حقیقت مسلم ہے،
اس بات پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اتحاد ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جادو کی حقیقت مسلم ہے۔ اسی طریقے سے بھائیوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص جنات کا، شیاطین کا یا جادو کا انکار کرتا ہے تو وہ ایسی چیز کا انکار کرتا ہے جو برحق ہے، یقینی ہے، ایسی چیز کا وہ انکار کرتا ہے جس کا اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے بہت بڑے امام علامہ زمان شیخ الاسلام صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جادو برحق ہے، جادو کی حقیقت مسلم ہے۔ لمبی فہرست میرے بھائیوں جو یہ بتاتی ہے کہ جادو کی حقیقت میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف قرآن بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی جادو کا ثبوت ملتا ہے۔ اب ان تمام دلائل ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص جادو کا انکار کرتا ہے گویا ان آیتوں پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، نبی کی اس واقعے پر اس کا ایمان نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ جادو کی حقائق کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں جس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جادو برحق شے ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جادو کے ذریعے سے کس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، جادو کے ذریعے سے کس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں۔ اس مسئلے پر اگر غور کریں تو مشاہدے کی روشنی میں یا تجربات کی روشنی میں آپ بخوبی اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ جادو کے ذریعے سے میرے بھائیوں کئی طرح کے نقصانات کیے جاتے ہیں، کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں خود اللہ نے ذکر کیا کہ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائی جاتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جادو کے ذریعے سے خاندانوں کو برباد کیا جاتا ہے، جادو کے ذریعے سے خاندانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، جادو کے ذریعے سے ایک صحت مند انسان کو کمزور کر دیا جاتا ہے، جادو کے ذریعے سے انسان کی تجارت کو خسارے میں ڈھکیل دیا جاتا ہے، انسان قلاش ہو جاتا ہے، انسان فقیر ہو جاتا ہے۔ اس انداز کے کئی نقصانات ہیں جنہیں ہم آئے دن اپنی آنکھوں سے اپنے سماج میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں میرے بھائی تو ان تمام واقعات کا اصلی اصول کہ جس پر جادو کی بنیاد پڑتی ہے، شرک، کفر، ظلم، یہ تین وہ امور ہیں جن پر جادو کی بنیاد پڑتی ہے۔ جادو کے اندر شرک ہوتا ہے، جادو کے اندر کفر ہوتا ہے، جادو کے اندر دوسروں پر ظلم ہوتا ہے۔ جب اتنی بھیانک چیزیں ہیں، اتنے بھیانک گناہ جادو سے جڑے ہوئے ہیں تو جادو کا حکم شریعت میں کیا ہو سکتا ہے، جادو کا حکم شریعت میں کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا جادو کے حکم کے حوالے سے اسلامی شریعت بہت سخت چیزیں بیان کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما هن قال الشرك بالله والسحر الى آخر الحدیث۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اے لوگوں 7 تباہ و برباد کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب وہ 7 باتیں جو ہمیں ہلاک و برباد کرنے والی وہ کیا کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ وہ چیز ہے جو انسان کی دنیا بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت بھی تباہ کرتی ہے۔ والسحر، جادو سیکھنا سکھانا، جادو کے ذریعے سے پیسے کمانا یا جادو کے ذریعے سے علاج کروانا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی برباد کرتی ہے۔ بھائیو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ جادو بڑا کبیرہ گناہ ہے، جادو بڑا گناہ ہے،
جادو کے ذریعے سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جادو سیکھتے یا سکھاتے نہیں ہیں لیکن جادو کے ذریعے سے علاج کرواتے ہیں. یاد رکھیں، جو جادو کے ذریعے سے علاج کرواتے ہیں اس جادوگر کے شرک میں، کفر میں برابر شریک ہو جاتے ہیں. اس جادوگر کے ذات اسی جرم میں برابر کی وہ شریک ہوتے ہیں. لہذا اپنے آپ کو جادو سے بچانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت بھائیوں، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاثہ لا يدخلون الجنہ، مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. رواہ الامام احمد فی مسندہ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے مسند کے اندر ایسے ہی نقل فرمایا ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بھائیوں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. مدمن خمر، وہ آدمی جو شراب کا عادی بن چکا ہے، شراب پینے کا عادی بن چکا ہے، شراب پلانے کا عادی بن چکا ہے، شراب بیچنے کا عادی بن چکا ہے، شراب کا بزنس کر رہا ہے. وہ آدمی جس کی زندگی شراب سے جڑی ہوئی ہے وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وقاطع رحم، دوسرا وہ آدمی جو رشتہ داری توڑتا ہے، رشتہ داروں سے اپنا تعلق ختم کرتا ہے، رشتہ داری کاٹتا ہے، اپنوں کو چھوڑتا ہے، اپنوں کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اپنوں سے جدا ہو جاتا ہے، ایسا آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ تیسرا آدمی جو جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جو جادو کی تصدیق کرتا ہے یا جادو کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، جو جھوٹ ہوتا ہے اس جھوٹ کو سچ مانتا ہے، ایسا آدمی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو جادو کے ذریعے سے یہ لوگ یہ باور کراتے ہیں کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے گھر میں فلاں فلاں چیزیں ہیں، تمہاری زندگی میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. مستقبل کے حوالے سے جو غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے، غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اس غیب کی تصدیق کرتا ہے تو ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ جادو کبیرہ گناہ ہے. جادو کے ذریعے سے علاج کرنے والا مجرم ہے. جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہیں کر لیتا اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا ہے. اسی طریقے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبار کے اندر نقل فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں الکاہن ساحر والساحر کافر. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاہن جو جادوگر ہوتا ہے، کاہن ایک جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے جادو کی مزید شناعت، مزید قباحت واضح ہو جاتی ہے کہ جادو اسلامی شریعت کے اندر کتنا بھیانک جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جادوگر کا حکم یا جادو کا حکم بتلاتے ہوئے کہا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 852 ہجری میں جن کی وفات ہوتی ہے، 8ویں 9ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں جادو یہ کفر ہے اور جادوگر کافر ہے. اسی طریقے سے سزا کیا ہونی چاہیے، جادوگر کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی بادشاہت ہے، اسلامی مملکت ہے تو اس کی سزا یہ ہونی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر نقل فرمایا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام شہروں کے گورنروں کو یہ خط بھیجا تھا کہ اقتلوا کل ساحر وساحرۃ، کہ ہر جادوگر مرد اور ہر جادوگر عورت کو قتل کر دو جہاں کہیں پاؤ. کیوں اتنا بھیانک سزا، کیوں اتنی بھیانک سزا، کیوں اتنا بھیانک عقاب کیوں؟ خود قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے. قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے.
انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفى من الارض۔ قرآن کریم نے یہ جواب دیا، بھائی جادوگر ہوتا کون ہے؟ جادوگر صرف فتنہ فساد پھیلانے والا ہوتا ہے، دو میاں بیوی کو جدا کرنے والا ہوتا ہے، وہ امن و امان کا دشمن ہوتا ہے، وہ چین و سکون کا دشمن ہوتا ہے، زمین میں فساد مچانے والا ہوتا ہے، دو خاندانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، لوگوں کی زندگیوں سے چین و سکون کو ختم کرتا ہے، یہی جادوگر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اس کے پیغمبر کے دشمن ہیں، یا زمین میں فساد مچانے والے ہیں، امن و امان کے دشمن ہیں، پیس کے دشمن ہیں، چین کے دشمن ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں چین دیکھنا نہیں چاہتے، اسلامی شریعت کہتی ہے ایسے لوگوں کے ان یقتلوا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کے جسموں سے گوشت کو نوچ لیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، او ينفوا من الارض، یا جس زمین میں رہتے وہاں سے بھگا دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ اتنی بھیانک سزا کیوں؟ کیونکہ یہ زمین میں امن و امان کے دشمن ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں چین و سکون کو رہنے نہیں دیتے، زمین سے قرار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہے۔ کوئی مذہب اسلام کی اس آیت کریمہ کی، قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کو پڑھ لے تو وہ یہ بھول جائے گا، وہ یہ سمجھنا چھوڑ دے گا کہ مذہب اسلام کبھی دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ مذہب اسلام کس قدر امن پسند مذہب ہے میرے بھائی، کس قدر امن پسند ہے کہ جو زمین میں پیس کے دشمن ہیں، چین و سکون کے دشمن ہیں، مذہب اسلام نے کہا انہیں قتل کر دیا جائے۔ مذہب اسلام نے کہا جو زمین میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جو دہشت گردی کو عام کرتے ہیں، لوگوں کا جینا دوبھر کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، ایسے فسادیوں کو، ایسے مجرموں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ جو مذہب اسلام اس انداز کی تعلیم دیتا ہو، کیا وہ کبھی دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھے تو مذہب اسلام کی حقانیت کو قبول کیے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ بھائیوں، تفاصیل بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، لیکن اس مختصر سے موقع پر ان تفاصیل کا تذکرہ ہو نہیں سکتا ہے جادو کے حوالے سے۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو جادو سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، جادو کوئی بذات خود تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔ کیا جادو کے اندر اتنی طاقت ہے یا جادوگر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کسی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو جادوگر کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ میں نہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ لوگوں ضرور ان کرتبوں کے اندر کچھ ایسا ہوگا جس سے لوگ نقصان میں مبتلا ہوتے ہوں گے، لیکن یہ لوگ بھی تبھی نقصان پہنچاتے ہیں، جادو تبھی کام کرتا ہے جب اللہ کی قضا و قدر ہوتی ہے، اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو۔ لہذا جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جادوگروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آپ کو اللہ والا بنا کر کے رکھو، یعنی اللہ نہ چاہے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مطلب یہ اگر تم اللہ والے بن جاؤ تو اللہ تمہارے سلسلے میں کبھی نہیں چاہے گا کہ جادو تمہاری زندگی میں کبھی اثر انداز ہو، جادو تمہیں نقصان پہنچائے۔ اللہ والے بن جاؤ تاکہ یہ جادو تمہاری زندگی میں کبھی اثر انداز نہ ہو، اور اس کے لیے کئی تعلیمات ہیں جو اسلام ہمیں بتلاتا ہے، اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلا امر کہ جادو سے بچنے کے لیے کہ کتاب و سنت کے سچے شہدائی بن جاؤ۔ جتنا قریب کتاب و سنت سے رہو گے، اللہ تعالیٰ سے رہو گے، مذہب اسلام سے رہو گے، اتنا ہی زیادہ آپ
آپ کو فائدہ ہوگا اور جادوگر سے جادو سے اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ اے شیطان میرے جو نیک بندے ہوں گے اس پر تیرا بس نہیں چلے گا، اس پر تیرا قبضہ نہیں ہوگا، اس پر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو اللہ والا ہو گیا شیطان پھر اس کا کچھ بھی بال بھی باقی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک عورت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المرأة عورة اذا خرجت فاستشرفها الشیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عورت پردہ کرنے والی چیز ہے، جب وہ اکیلی باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا، اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ لہذا عورتوں کو تنہا باہر جانے کی اجازت نہ دو، کوئی نہ کوئی محرم اس کے ساتھ باہر نکلے تاکہ شیطان کو اس پر حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اسی طریقے سے بھائیوں صبح و شام کے جو ذکر و اذکار ہیں ان ذکر و اذکار کی اگر پابندی ہو جائے تو یہ جادو یہ شیاطین ہمارا کچھ بھی بال بھی باقا نہیں کر سکیں گے۔ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ صبح و شام کی جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اس انداز کی جو دعائیں سکھلائی گئی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، بیت الخلاء میں جاتے وقت جو دعا سکھلائی گئی ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت جو دعا سکھلائی گئی ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت جو دعا سکھلائی گئی ہے، اگر کوئی انسان ان دعاؤں کا پابند بن جائے تو نہ کوئی شیطان اس کا بال باقا کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جادو اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم صحیح العقیدہ بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو یاد رکھو جو جادو کے اندر پڑ گیا گویا وہ شرک کے اندر کفر کے اندر مبتلا ہو گیا، کیونکہ یہ جادو تبھی کام کرتا ہے جب شیطان کی پرستش ہوتی ہے، اللہ کو گالی دیا جاتا ہے، اسلام کو گالی دیا جاتا ہے، قرآن کریم کو گالی دیا جاتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات انجام دیے جاتے ہیں، تبھی جا کر کہ یہ جادو کام کرتا ہے۔ لہذا جو جادو کے ذریعے سے علاج کرواتا ہے، جادو کے ذریعے سے جادو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہ شرک کے اندر گرفتار ہوتا ہے۔ اور یہ عقیدہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس عقیدے کو شرکیات کی غلاظت سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔